السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم نئے نئے ناول لے کر آتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ آج کے ناول کا نام ہے دل کے مکین بائی ایمان قاضی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کیا تم نے جاہل لڑکی؟ میری امپورٹنٹ چیزوں کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی، گرمی سے دماغ ویسے ہی تپا ہوا تھا، اوپر سے ناپسندیدہ ترین شخصیت، اور اس کی کارگزاری دیکھ کر خون ہی کھول گیا اس کا۔ صدمے سے گنگ کھڑی، کچھ دیر تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود اس کی انتہائی قیمتی کاسمیٹک بری طرح بکھری پڑی تھی۔ 3-4 لپسٹک کو گل نے بری طرح اپنے منہ پر رگڑا ہوا تھا۔ نیل پالش لگانے کی کوشش میں اس نے اپنے ہاتھ پاؤں بری طرح لتھیڑ لیے تھے، پھر شاید نیچے ڈال دی تھی۔ تب ہی بھورے رنگ کے قالین پر نیل پالش پھیل کر داغدار کر چکی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اندر داخل ہو کر زوردار دھکا دے کر گل کو گرایا اور ہاتھ میں پکڑی کتاب سے اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ گل اگرچہ پاگل تھی، پر رویے کی زبان ہر ذی روح سمجھتا ہے۔ اس کے تیور دیکھ کر بری طرح سہم گئی، خوبصورت آنکھوں میں ہراس اتر آیا۔ اماں میں دلہن، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولنے لگی تو اسے مزید غصہ آ گیا۔ تو دلہن بنے گی؟ اس نے حقارت سے اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس کے منہ سے بہتی رال کو اس نے کلائیت سے دیکھا۔ اس کے زور زور سے چلانے کی آواز سن کر کچن میں موجود رفعت بیگم بھاگی چلی آئیں۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں آپ سے کہ اس پاگل کو باندھ کر رکھا کریں، نہیں تو کسی دن قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں اس کا، اور میں کسی پاگل کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی۔ نفرت اور حقارت اس کے ہر لفظ سے بیاں تھی۔ گل اٹھ کر رفعت بیگم کے پاس آ گئی۔ اماں میں دلہن مجھے معاف۔ بولنے سے اس کی رال ایک بار پھر بہنے لگی۔ رفعت بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اچھا بیٹا، تم غصہ مت کرو، میں ٹھیک کر دیتی ہوں ابھی سب کچھ۔ ابھی تو میرے پاس کچن میں تھی، پتہ نہیں کیسے نظر بچا کے یہاں آ گئی۔ رفعت بیگم لجاجت سے بولتے ہوئے آگے آئیں اور اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلی ہوئی چیزوں کو پھر سے ترتیب دینے لگیں۔ ملیحہ کا بگڑا ہوا موڈ ویسے ہی رہا۔ رہنے دیں، بس اتنا احسان کیا کریں، اس پاگل کو مجھ سے دور ہی رکھا کریں۔ رحیمہ کو بھیجیں، وہ آ کر ٹھیک کر لے گی سب۔ اس کو لے جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس قدر توہین آمیز لہجے پر رفعت بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر ایک طرف کھڑی گل کو ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر اس سے باہر لے آئیں اور کمرے میں آ کر اسے بری طرح پیٹ ڈالا۔ کمبخت، تو مرتی کیوں نہیں ہے؟ کیسے کیسے لوگ کھڑے کھڑے منٹوں میں چٹ پٹ ہو جاتے ہیں، اور تو ابھی تک جان سے چمٹی ہوئی ہے۔ ہمیں مار کے ہی مرے گی یہ تو۔ ارے امی کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مار رہی ہیں اس معصوم کو؟ کالج سے ابھی آئی دعا نے ایک نظر میں ہی ساری صورتحال کو سمجھ لیا اور تیزی سے آ کر ماں کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر بٹھایا، پھر سسکیاں لیتی گل کو نیچے سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا، اپنے دوپٹے سے آنسو سے بھرا چہرہ صاف کیا، منہ سے بہتی رال کو بغیر کسی کلائیت کے صاف کیا۔ امی اب روتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتا رہی تھیں۔ دعا نے ان کو پانی پلایا۔ اچھا اب بس کریں، رو رو کر طبیعت خراب کر لیں گی اور اپنی۔ اس نے ماں کی پیٹھ سلائی۔ ارے دعا، تم تو جانتی ہو نا، وہ باپ کی لاڈلی، ایک کی چار لگائے گی باپ جب آفس سے آئے گا۔ اس نے میرے اوپر ہی چڑھ دوڑنا ہے، اتنے برسوں کی ریاضت کو خاک میں ملا کر۔ انہوں نے آنسو پوچھ کر آزردگی سے کہا۔ دعا طویل سانس لے گئی۔ ماں باہر سے مؤنس کی آواز پر دونوں ماں بیٹی چونک گئیں۔ لو ایک اور ہمدرد میدان میں اتر آئے۔ ملیحہ بی بی منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر گل کے پاس آ گئیں۔ گل، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا ملیحہ کے کمرے میں نہیں جانا، وہ مارے گی تو دیکھا اس نے مارا نا آپ کو۔ گل کو بات تو سمجھ میں نہیں آئی، پر محبت اور اپنائیت بھرا لمس اور رویہ اس کی طرف ضرور متوجہ کر گیا۔ دعا میں دلہن، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں آپ ضرور دلہن بننا، میں آپ کو ڈھیر سارا میک اپ کا سامان لا کر دوں گی۔ بات اب شاید گل کی سمجھ میں آ گئی تھی، تبھی خوش ہو کر بولی، دعا چوڑیاں۔ بولنے سے ایک بار پھر اس کے منہ سے رال بہنے لگی۔ دعا نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے ٹشو پیپر کے ڈبے میں سے ایک ٹشو نکال کر اس کا منہ صاف کیا اور نرمی سے بولی، ہاں چوڑیاں بھی لا کر دوں گی، بلکہ آپ میرے ساتھ آؤ، منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے تبدیل کروا دوں آپ کے۔ لگتا ہے آج امی نے کپڑے چینج نہیں کیے آپ کے۔ پھر دعا اور گل مل کر کھانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد میں اپنی گل کو ڈھیر ساری چوڑیاں دوں گی۔ اس نے تنقیدی نظروں سے گل کے کل کے پہنے ہوئے ملگجے کپڑوں کا جائزہ لیا اور ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم کی طرف لے جانے لگی۔ پیار کی زبان سے انسان خطرناک سے خطرناک جانور سدھار سکتا ہے، تو پھر گل تو پھر ایک بےزر انسان تھی، سو بغیر کوئی مزاحمت کیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہاں کبھی غصے میں آ جاتی ہے تو پھر ایسا بگڑتی ہے کہ اسے سنبھالنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔
زور زور سے چیختی چلاتی تھی، سامنے رکھی ہر چیز جو ہاتھ میں آتی مقابل کو دے مارتی، ایسے میں دعا تھی جو اسے سنبھال لیتی تھی۔ رفعت بیگم توقیر احمد کی خالہ کی بیٹی اور منگیتر تھیں۔ رفعت بیگم کی بڑی بہن سمیہ بیگم بھی توقیر احمد کے بڑے بھائی توصیف احمد سے بیاہی ہوئی تھیں۔ کچھ مہینوں میں توقیر احمد کی شادی رفعت بیگم سے متوقع تھی، جب توقیر احمد اپنے آفس میں کام کرنے والی خوبصورت اور طرح دار شہلا بیگم کی زلف کے اسیر ہو گئے اور رفعت بیگم سے شادی سے انکار کر دیا۔ توصیف احمد ہی اب رفعت کے کفیل تھے۔ ان کے والدین اور رفعت اور سمیہ کے والدین اب حیات نہیں تھے۔ توصیف احمد کو کوئی دھمکی، ڈانٹ، پیار کچھ کام نہ آ سکا اور توقیر احمد شہلا بیگم کو بیاہ کر لے آئے۔ توصیف احمد نے اسی ہفتے دونوں گھر کے پورشن کے بیچ میں دیوار اٹھوا دی تھی اور توقیر احمد کے معافی مانگنے کے باوجود ان سے ہر قسم کا قطع تعلق کر لیا تھا۔ دلوں کے بیچ دیوار آ جانے سے گھر میں بھی ایک دیوار تعمیر ہو گئی تھی۔ معیز اس وقت 3 سال کا تھا جب شہلا بیگم کے ہاں ملیحہ نے جنم لیا، جو خوبصورتی میں اپنی ماں پر تھی۔ اولاد کی نعمت پانے پر دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اپنی اس خوشی میں توقیر احمد نے ایک دفعہ پھر اپنے بھائی کو شریک کرنا چاہا، لیکن توصیف احمد جب رفعت بیگم کو گمسم دیکھتے تو بھائی سے اور ناراضگی بڑھ جاتی، سو انہوں نے توقیر احمد کی کسی بھی معافی قابل قبول نہیں کیا۔ سمیہ اور توصیف احمد نے بہت کوشش کی کہ رفعت کو کسی اچھے گھر بیاہ دیں، پر کیا کرتے، کوئی ڈھنگ کا رشتہ کوشش کے باوجود نہ مل سکا۔ ملیحہ 6 ماہ کی تھی جب ایک روز توقیر احمد شہلا بیگم کو ان کے ماں باپ سے ملوا کر واپس لا رہے تھے کہ ایک جان لیوا ایکسیڈنٹ نے شہلا بیگم کی جان لے لی۔ توقیر احمد شدید زخمی ہوئے، کئی دن اسپتال میں موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہے، جبکہ ننھی ملیحہ حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح سلامت رہی۔ توصیف احمد ساری ناراضگی بھلا کر دن رات بھائی کے پاس اسپتال میں تھے، جب ہی سمیہ بیگم نے ننھے معیز کے ساتھ ملیحہ کو بھی سنبھال لیا، بلکہ ملیحہ کو زیادہ تر رفعت ہی سنبھالتی رہی۔ شہلا بیگم کے بھائی بہن کھڑے کھڑے ہی توقیر احمد کو دیکھنے آتے اور ایک آدھ بار ملیحہ کو بھی دیکھ کر گئے تھے۔ موت کو پچھاڑ کر توقیر احمد زندگی کی طرف لوٹ تو آئے تھے، لیکن محبوب بیوی کے بچھڑنے کا غم انہیں زندگی کی رنگینیوں کی طرف پلٹنے نہیں دیتا تھا۔ وقت بڑے بڑے گھاؤں پر صبر کی چادر ڈال کر اپنے ہونے کا احساس دلا ہی دیتا ہے۔ ننھی ملیحہ کی پرورش و دیکھ بھال کے لیے انہوں نے توصیف احمد کی اس پسپوش کو قبول کر لیا، جو انہوں نے یہ کہہ کر کی تھی کہ بھلے ہی ملیحہ رفعت سے مانوس ہو چکی ہے، لیکن جلد یا بعد رفعت کی شادی ہونی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دونوں ہی ڈسٹرب ہوں گی۔ مناسب یہی ہے کہ وہ رفعت سے شادی کر لیں۔ کچھ سوچ بچار کے بعد ان کا مثبت جواب رفعت کو ان کی زندگی میں لے آیا، لیکن پھر ساری زندگی وہ رفعت کو نہ تو ان کا صحیح مقام دے پائے، نہ ہی شہلا کی تصویر اپنے دل سے ہٹا پائے۔ ملیحہ میں ان کی جان تھی۔ رفعت بیگم ہزار کوشش کرتی ملیحہ کی طرف سے وہ مطمئن ہو جائیں، پر بچی تھی، کبھی کبھی رو پڑتی، کبھی چوٹ بھی لگ جاتی، کبھی کبھی بیمار بھی ہو جاتی، تو بس پھر رفعت بیگم کی شامت آ جاتی۔ برملا کہتے رفعت کی بد دعاؤں نے ہی ان کی زندگی سے خوشیاں کشید نہیں کر دی تھیں، اور اب وہ شہلا کی اولاد کی جان کے دل پہ تھی۔ رفعت بیگم کی امید کے ہونے کی خبر نے ان کو چراغ پا کر دیا۔ ان کے خیال میں رفعت ملیحہ سے لاپرواہی تو ویسے ہی برتتی تھی، اپنی اولاد کے بعد تو سرے سے ہی اسے بھول جائے گی۔ رفعت بیگم کی صفائیاں، وضاحتیں انہیں مطمئن نہ کر پاتیں۔ توصیف احمد کا رویہ دیکھتے دیکھتے بھائی کو سمجھاتے بھی تھے کہ جو گرہ توقیر احمد کے دل میں بھی لگ چکی تھی، وہ کبھی نہ کھل سکی۔ توصیف احمد نے درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بھی کھلوا دیا تھا۔ رہی سہی کسر گل کی پیدائش نے پوری کر دی۔ قبل از وقت پیدا ہونے والی بچی انتہائی لاغر تھی۔ مختلف ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایک ایب نارمل بچی تھی۔ مسلسل علاج نے اتنا کیا کہ وہ خود چلنے پھرنے لگ گئی تھی، لیکن اس کی نشو و نما عام بچوں سے انتہائی پیچھے تھی۔ ملیحہ شروع سے ہی ضدی اور خود سر بچی تھی۔ کچھ اپنے باپ کے رویے نے بھی سر پر چڑھا رکھا تھا۔ ماں کی قدر اس نے باپ کی زندگی میں کیا جانی کہ خود وہ باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی دل آزاری کا ہر انداز اپناتی گئی۔ گل کے 2 سال کے بعد دعا نے جنم لیا تو ماں کی طرح واجبی شکل و صورت والی دعا بھی باپ کی توجہ اور شفقت سمیٹنے میں ناکام رہی، لیکن رفعت بیگم ماں تھیں، یہ جان کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک نارمل بچی تھی۔ ہفتے میں ایک دن ملیحہ کو اس کی خالہ بلوا لیتیں اور واپسی پر وہ نفرت اور کدورت کے نئے نئے رنگ اپنے دماغ میں بھر کر لاتی۔ کچی عمر میں ویسے بھی بہت پختہ ہوتے ہیں، سو ساری عمر وہ رفعت بیگم کو 1 ماں کا درجہ نہ دے سکی۔ باپ کی توجہ نے اسے مغرور بنا ڈالا تھا،
اتنا کہ گھر کے باقی لوگ اسے کیڑے مکوڑے لگتے۔ توقیر احمد ہمیشہ ہی اسے اعلیٰ اور معیاری چیزیں لاتے، جبکہ سگی اولاد ہونے کے باوجود دعا اور گل ان سب سے محروم تھی۔ گل تو چلو اس کی عادی تھی، پر دعا کا باپ سے بیگانہ اور بے رخی والا رویہ محسوس کرتی اور دل میں کڑتے ہوئے بھی ماں کی ہمت بندھاتی۔ فطری طور پر وہ اپنی ماں کی طرح سلجھو بچی تھی۔ اب یہ سب بچے بچپن پھلانگ کر جوانی کے حدود میں تھے۔ موئز کی ملیحہ میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، جبکہ دعا نے سچے اور خالص جذبوں سے موئز کو اپنا سب کچھ مان رکھا تھا۔ بڑے ہونے پر ملیحہ بنی بنائی شہلا تھی، گھر میں تو کسی شہزادی کی طرح رہتی تھی، خالہ کے گھر بھی اعلیٰ قسم کا پروٹوکول ملتا۔ گل سے اسے خاص قسم کی چڑ تھی، بقول اس کے کہ اسے دیکھنے پر اس کا دل برا ہوتا ہے، کلاہیت محسوس ہوتی ہے، بعض دفعہ تو غصے میں آ کر ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتی تھی۔ رفعت بیگم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملیحہ کو روک کر اپنی شامت بلواتیں، جبکہ توقیر احمد ملیحہ کا رویہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر جاتے۔ زندگی اسی ڈگر پہ رواں دواں تھی، ملیحہ یونیورسٹی میں، دعا کالج میں، اور موئز آج کل توصیف احمد کے ساتھ آفس جا رہا تھا۔ توقیر احمد ایک ہفتے بعد بزنس ٹور سے رات ہی واپس لوٹے تھے، سو اس وقت ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ ملیحہ حسب عادت معمول ان کے ساتھ والی کرسی پر موجود تھی، جبکہ دعا رفعت بیگم کے ساتھ کچن میں موجود تھی۔ جب وہ ماں بیٹیاں ناشتے کے تمام لوازمات میز پر لا چکی تو اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ارے ملی بیٹا، سامان پسند آیا کہ نہیں؟ توقیر احمد نے سنگاپور سے لائے گئے تحفوں تحائف کے بابت دریافت کیا، جو اس کے لیے لائے تھے۔ دعا نے ایک نظر توقیر احمد کے چہرے پر موجود ملیحہ کی محبت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا اور اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اوکے، آپ ایسا کریں کہ جو چیزیں آپ کو پسند آئی ہیں وہ لے لیں، باقی دعا کو دے دیں۔ ملیحہ کا سر جذبات میں ہلتے ہی توقیر احمد نے ملیحہ سے کہا، او نو پاپا، وہ سب تو میرے لیے لائے ہیں نا؟ ملیحہ نے لاڈ سے ٹھنک کر کہا، حالانکہ اس کے پاس ایسی چیزوں اور کپڑوں کی بھرمار تھی جو بغیر استعمال کے تھے اور توقیر ہر بار اس کے لیے لے کر آتے تھے، پر ملیحہ کو کہاں برداشت تھا کہ اس کی لائی گئی چیز کوئی اور استعمال کرے، اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ رفعت بیگم یا دعا کچھ اس کے لیے لے آتی تو دعا کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر وہ یہ چیز یہ کہہ کر جھٹ سے اٹھا لیتی کہ یہ اسے پسند آ گئی ہے، اور ایسا اس وقت کرتی تھی جب پاپا موجود ہوتے تھے۔ بالکل غیر محسوس انداز میں وہ ایسے کچھ بات کرتی تھی، بس پھر کیا ہوتا؟ توقیر احمد یہ سنتے ہی دعا کو آواز لگاتے، دعا کل جو آپ سوٹ لائی ہیں بیٹا، ایسا کریں اپنی بہن کو دے دیں، اس کو پسند آ گیا ہے۔ آپ یہ رقم رکھ لیں، اپنے لیے اور لے آنا۔ گزرتے وقت میں دعا نے اپنی اچھی فطرت اور عادت کی بنا پر توقیر احمد کے دل میں اپنی جگہ تو بنا لی تھی، ملیحہ کے بعد ہی صحیح اب کوئی چیز لیتے تو انہیں دعا کا خیال آ ہی جاتا۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں دعا کے لیے اور لے آؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کو ٹوکے یا کچھ کہے بغیر یہ کہہ کر بات ختم کر دی، السلام علیکم چچا جان، آپ کب آئے؟ موئز اچانک وہاں آیا تھا۔ آؤ بیٹھو بیٹا، ناشتہ کرو، رات ہی آیا ہوں۔ توقیر احمد نے اس کے سلام کا جواب دے کر ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر بھتیجوں کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ جی جی، میں آیا ہی ناشتہ کرنے ہوں۔ دعا کے ہاتھ کی پوریاں اور چنے، واہ کیا کمال کا ذائقہ ہے لڑکی کے ہاتھوں میں، کبھی یہ ہنر اپنی بہن صاحبہ تک بھی منتقل کرنے کی کوشش کرو نا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے شرارت سے گویا ہوا۔ توقیر احمد مسکرا کر چائے پینے لگے، جبکہ ملیحہ ہی کیا جو چپ کر جائے۔ ارے واہ، میں کیوں کروں یہ نوکروں والے کام؟ تمہاری دعا بیگم کو ہی یہ غریبوں مسکینوں والے کام کرنے کا شوق چڑھا رہتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جا کر اپنا وقت برباد کرنے کی۔ یہ سن کر دعا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ رفعت بیگم شکر ہے اس وقت وہاں نہیں تھیں، موئز کے لیے کچن سے تازہ پوریاں لینے گئی تھیں۔ توقیر احمد نے بڑے پیار سے ملیحہ کو دیکھا، جیسے اس نے کوئی اچھی بات کی ہو۔ اور میڈم، اگر تمہارا شوہر چاہے کہ تم اس کے لیے خود کھانا بناؤ، اور ہو سکتا ہے وہ نوکر بھی افورڈ نہ کر سکے تو؟ موئز یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ ملیحہ حسب عادت بھڑک گئی، میں کیوں کرنے لگی؟ میں کسی کنگلے سے شادی؟ اور میں تو پہلے ہی دن سے بتا دوں گی کہ دیکھو مسٹر، مجھے دنیا میں صرف عیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیوں پاپا؟ اس نے فخریہ انداز میں کہہ کر پاپا کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی بالکل ٹھیک، ہماری پرنسس کے لیے تو کوئی پرنس ہی آئے گا۔ توقیر احمد کی تائید پر دعا نے ٹھنک سے کپ کو ٹیبل پر رکھا، اور اس کی ضبط کی حد یہیں تک تھی۔ ملیحہ گردن اٹھا کر موئز کو دیکھنے لگی، گویا اترا رہی ہو۔ اسی پل جب رفعت بیگم موئز کے لیے گرم گرم پوریاں چنے لے کر میز پر رکھ رہی تھی، دعا وہاں سے جانے لگی تو توقیر احمد نے پکار کر کمرے میں سے اپنا بریف کیس لانے کو کہا۔ لال بہاتی آنکھیں ملتی ہوئی گل وہیں چلی آئی۔ تم پھر چلی آئیں؟ یہاں کتنی بار کہا ہے مت دندناتی ہوئی ہر جگہ پہنچ جایا کرو۔
ملیحہ کا خوبصورت چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا۔ رفعت بیگم تیزی سے گل کی طرف بڑھیں کیونکہ ملیحہ کی بات پر انہوں نے توقیر احمد کی پیشانی کے بل اور آنکھوں میں ناگواری بھانپ لی تھی۔ کام ڈاؤن ملی، کیا ہو گیا ہے اس بیچاری کو؟ کیا پتا کہاں جانا ہے کہاں نہیں؟ معیز نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ مت کہو اس کو، بیچاری زندگی اجیرن کر ڈالی ہے اس منحوس نے۔ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ اور پاپا میں تو کہتی ہوں آپ اسے پاگل خانے داخل کرا دیں۔ باپ کی طرف مڑتے ہوئے اس نے سنگ دلی سے کہا۔ دروازے تک گل کو گھسیٹ کر لے جاتی رفعت بیگم ساکت رہ گئیں۔ کچھ ایسی حالت اندر داخل ہوئی دعا کی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ ملیحہ سے نکلی بات غلط یا درست، ناجائز یا ناجائز، ہر بات کو پورا کرنا توقیر احمد اپنا فرض سمجھتے تھے۔ چھوڑو ملی، کیا فضول بات کر رہی ہو؟ معیز کو اس کی بات انتہائی نامناسب معلوم ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے ملیحہ کو مخاطب کر کے بولا، تم چپ کرو معیز۔ ملیحہ نے ٹوک کر معیز سے کہا، پھر دعا سے بریف کیس لیتے باپ کو کہا، دس از ٹو مچ پاپا۔ آئے دن وہ جنگلی لڑکی میرے کمرے میں آ کر میری ہر چیز تباہ کر جاتی ہے۔ امی کو 1000 بار کہا ہے اسے باندھ کر رکھیں، جس جگہ اور جب اس کا دل کرے غلاظت پھیلا دیتی ہے۔ بس اب اسے بھیج ہی دیں مینٹل ہاسپٹل، یقین کریں سکون آ جائے گا سب کی زندگیوں میں۔ اب وہ دلائل سے توقیر احمد کو قائل کر رہی تھی۔ گل آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی پاپا جو ملیحہ کو برا لگے۔ میں آپ کو اور ملیحہ کو یقین دلاتی ہوں آپ ایسا مت کیجیے گا پاپا پلیز۔ مینٹل ہسپتال میں بہت بری حالت ہوتی ہے مریض کی۔ دعا کی آواز بھرا گئی۔ اس پل پتہ نہیں کیسے عجیب سے احساس نے توقیر احمد کے دل کو چھوا۔ اٹس اوکے بیٹا، ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے دعا کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اور پھر ایک طرف غصے میں کھڑی ملیحہ کی طرف متوجہ ہوئے جس کی زندگی میں پہلی بار پاپا نے کوئی بات رد کی تھی۔ وہ غصے سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر پاپا نے اس کی یونیورسٹی جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ دیر سے آفس جاتے تھے، لیکن کبھی کبھار جلدی جانے کی صورت میں اسے یونیورسٹی ڈراپ کر دیا کرتے تھے۔ ویسے وہ اسٹاپ تک پیدل جایا کرتی تھی یا معیز چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آگے پوائنٹ سے جاتی تھی جبکہ دعا کو کالج وین گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ ملیحہ نے صرف ایک شاکی نظر سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ لاڈلی بیٹی کا اس طرح ناراض ہونا توقیر احمد کو پریشان کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی ایک اہم میٹنگ نہ ہوتی تو وہ اس کو منائے بغیر ہرگز گھر سے نہ نکلتے، پر مجبوری تھی۔ سو چائے پیتے معیز کی طرف متوجہ ہوئے جو یہ ساری کارروائی آرام سے ملاحظہ کر رہا تھا، گویا اسی کام کے لیے وہاں آیا ہو۔ دعا الگ باپ سے شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ معیز بیٹا آپ جاؤ ملی کے پاس، پتہ تو ہے کتنی جذباتی ہے، آپ کی بات آرام سے سن لے گی۔ کبھی کبھی اس کی بے جا ضد مجھے بے حد پریشان کرتی ہے کہ کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ وہ پریشانی سے بولے تو معیز اپنا چائے کا کپ میز پر رکھ کر تیزی سے ان کے قریب آیا۔ ارے چچا جان بے فکر ہو کر جائیں، ملی کی عادت کا تو پتہ ہے، آپ پھر بھی پریشان ہو رہے ہیں، سب کچھ میرے اوپر چھوڑ کر جائیں، واپس آنے پر دیکھیے گا آپ کی ملی آپ کو ہنستی مسکراتی ہوئی ملے گی۔ اس کے اس طرح کہنے پر توقیر احمد کو کچھ تسلی ہوئی، واقعی معیز کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھی۔ سو گہری سانس لیتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ اچھا بھائی دعا کرنا تمہاری خونخوار آپا کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تو ایسے ہر موقع پر ایسے ڈر لگتا ہے جیسے شیرنی کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہوں۔ اپنے کسی خیال میں مگن برتن اٹھاتی دعا سے اس نے کہا تو وہ ایک پھیکی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ لوگ دنیا میں صرف اپنی بات منوانے کے لیے آتے ہیں، لاڈ سے، پیار سے، محبت سے یا دھون سے یا دھمکی سے منواتے ہیں اپنی ہی، اور ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی۔ پاپا کے گھر میں اسی کا حکم چلتا تھا، معیز کے دل پر اسی کا سکہ راج تھا، خالہ کے گھر میں اس کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی گئی۔ یہ سارے خیالات وقتاً فوقتاً دعا کے دماغ میں ادھم مچائے رکھتے تھے۔ ملیحہ کے کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے اس کے قدم کچھ آہستہ ہوئے، وہ معیز پر چلا رہی تھی۔ دعا سر جھٹک کر اپنے کمرے میں کالج کے لیے تیار ہونے چل دی، اور جس وقت کالج کے لیے نکل رہی تھی اس نے ہنستی مسکراتی ملیحہ کو معیز کے ساتھ بائیک پر باہر جاتے دیکھا۔ جاتے ہوئے معیز نے اسے وکٹری کا نشان بنا کر دکھا۔ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ کالج میں بھی اس کا دل نہ لگ سکا۔ ان دونوں کا بے تکلف انداز نظر کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ اس کے کالج سے واپس آنے کے بعد بھی وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے۔ کل کا موڈ آج کچھ ٹھیک تھا۔ جب ہی کارپیٹ پر پھسڑا مار کر بیٹھی سامنے رکھے ٹی وی پر انہماک سے دیکھ رہی تھی، امی کچن میں تھیں، وہ وہیں پر چلی آئیں۔ لائیں امی پھلکے میں ڈال دیتی ہوں، اس نے ان کے نزدیک آ کر کہا۔ حالانکہ وہ خود تھکی ہوئی آئی تھی، لیکن امی کا احساس تھا اسے گل کے ساتھ سارا دن گزار کر وہ کسی
असाब शिकन थकावट का शिकार हो जाया करती थी। अगरचे ऊपर के कामों के लिए वो मुलाजमा आती थी, फिर भी किचन का सारा काम अम्मी खुद संभालती थी। इस वक्त भी अम्मी ने इसकी थकावट का ख्याल करते हुए इसे सहूलत से इनकार कर दिया और रोटियां पकाकर जब तक अम्मी फारिग हुई, दुआ ने वहीं किचन में ही छोटी मेज पर खाना लगा दिया। फिर गुल को भी वहीं ले आई। जानती थी कि इसे खाना खिलाना एक मुश्किल मरहला होता है, पर अम्मी के ख्याल से गुल के कई मुश्किल काम वो बगैर कहे अपने ज़िम्मे ले चुकी थी, जैसे खाना खिलाना, वॉशरूम ले जाना, और सबसे मुश्किल मरहला इसके लिए गुल को नहलाने का होता। इस दिन मोइज़ और मलिया बहुत देर से आए थे, ढेरों ढाल शॉपर से लदे फंदे। मलिया ने खाना खाने से भी इनकार कर दिया था कि मोइज़ की हमरा बाहर से खाना खाकर आई है। सुबह वाला मूड खतरनाक हद तक बिगड़ गया था, अब खुशगवार हो चला था। इसने मोइज़ के साथ की हुई तमाम शॉपिंग बड़ी खुशदिली और किसी हद तक फ़क्र के साथ दुआ को दिखाई। मोइज़ के आते ही पोर्शन की तरफ बढ़ गया। खाला का इरादा मोइज़ के लिए दुआ जैसी फर्माबरदार सुलझी हुई लड़की को बहू बनाने का था, मगर ताया और इनके साहबजादे दोनों ही मलिया के सिवा कुछ दिखाई ही ना देता था। अभी 2 दिन पहले ही तो ताया ने तौकीर अहमद से बात की थी कि मोइज़ और मलिया की फ़िलहाल मंगनी कर दी जाए और शादी मलिया के इम्तिहान के बाद करेंगे। तौकीर अहमद को भला क्या एतराज़ होता। फ़ौरन ही हाँ में जवाब देते हुए इन्हें ऑफिस के काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना था। वहाँ पर वापसी के बाद उन्होंने कहा था कि मलिया से पूछकर मंगनी की तारीख बता देंगे, और साथ ही जाने से कबल मलिया को रकम देते हुए कहा था कि अम्मी और दुआ के साथ जाकर ख़रीदारी वगैरह कराए। हैरत की बात यह थी कि इस बार उन्होंने दुआ को भी अलग से ख़रीदारी के लिए रकम दी थी। ये अलग बात थी कि मलिया ने इस बात को कतई अहमियत दिए बगैर दुआ को साथ चलने को कहा और अम्मी को सारी ख़रीदारी मोइज़ के साथ जाकर कर आई थी। अब सिर्फ इंतज़ार था तौकीर अहमद का, जो 3 दिन का कहकर गए थे और इन्हें 5 दिन लग गए थे। इतवार की सुबह वो वापस आए। हफ्तावार तातील के बाद मलिया और दुआ भी घर पर थी। मलिया तो छुट्टी के दिन दोपहर करके सोकर उठती थी, अभी तक सो रही थी। दुआ अपने मखसूस वक्त पर ही उठी थी। छुट्टी वाले दिन वो मुलाजमा के साथ मिलकर तफसीली सफाई वगैरह करवाती, हफ्ते के धोने वाले कपड़े भी अपनी निगरानी में धुलवाती। नाश्ते से फारिग होकर इसने मुलाजमा का इंतज़ार किए बगैर ही मशीन लगाई और फिर अम्मी गुल को खींच खांच कर बाथरूम नहलाने के लिए ले गईं। आधे घंटे की ज़बरदस्त मुशक्क़त के बाद धुली धुलाई गुल बरामद हुई। वो दोनों बुरी तरह पानी से शराबोर हो चुकी थीं। अम्मी और दुआ ने भी कपड़े बदल लिए थे। अचानक अम्मी कमरे में दाखिल हुई। दुआ बेटे, मैं और तुम्हारी खाला मोइज़ की अम्मी मिसेस खालिद के यहाँ जा रहे हैं। इनकी सास की ताज़ियत के लिए तुम ऐसा करो, इसे नाश्ता करा के इसके पाँव में ज़ंजीर डाल दो, फिर मलिहा के उठने पर इसे नाश्ता बना देना। तुम तो काम में लगी रहोगी और ये इधर उधर हो गई तो मसला हो जाएगा। अम्मी ने दुआ को तफसील से बताया, साथ ही गुल को देखा जो गौर से कमीज़ के दामन को हाथ में लिए पता नहीं क्या हिफ्ज़ कर रही थी। एक दफ़ा आंख बचाकर वो नंगे पाँव नंगे सर गली में निकल गई थी। अगरचे फ़ौरन पता चलने पर अम्मी और दुआ इसी गली के नुक्कड़ पर पकड़ तो लाई थी, पर इस दिन के बाद कभी मसरूफ़ियत या घर से बाहर जाने की सूरत में अम्मी इसके पाँव बैठ के पाए के साथ जंजीर में बांध के जाती थी। अगरचे ऐसा करते हुए दिल खून के आंसू रोता था, पर ऐसी किसी लापरवाही से बचने के लिए ज़रूरी था और इनको बाद में उम्र भर के लिए रोने पर मजबूर कर देती। दुआ ने असबात में सर हिलाते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई थी। पता नहीं दुआ गुल का इनसे भी ज़्यादा ख्याल रखती थी, और ये बात भी ठीक थी। दुआ गुल को अभी नाश्ता कराने का सोच ही रही थी कि आंखें मलती हुई मलिया वहीं आ गई। दुआ यार, नाश्ता नहीं मिलेगा क्या आज? और ये सुबह सुबह मशीन का खटराक मत पाल लिया करो। सीटियाँ बजा बजा कर उठने पर मजबूर ही कर दिया इस शोर ने। पिछली तरफ दुआ ने मशीन लगाई हुई थी। मलिया के कमरे की एक खिड़की वहीं खुलती थी, सो इसने नहवत से कहा, तुम चलो फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ तुम्हारा। दुआ ने इसकी दूसरी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। मलिया सुस्ती से चलती हुई बाहर निकल गई। दुआ फिर से गुल के पास आई और कोई 10 दफ़ा बड़े प्यार से ज़ोर देकर इसे समझाया कि बाहर मत आए, और जब इसे यकीन हो गया कि इसकी बात को इसने कुछ ना समझ लिया हो, वो उठकर किचन में आ गई। मलिया की पसंद पर छुट्टी वाले दिन इसका फरमाइशी नाश्ता बनता था, वो बनाकर इसके कमरे में दे आई। एक नज़र फिर से गुल के पास जाकर देखा, वो अपने खिलौने में मगन थी जो आए हुए इसके पास रखाई थी। मशीन से पहले वाले कपड़े निकालकर इसने दूसरे कपड़े डाले ही थे कि मुलाजमा भी आ गई। इसकी ज़िम्मेदारी धुलाई का काम लगाकर वो दोबारा गुल का नाश्ता बनाने आ गई। गुल अमूमन खुद ही नाश्ता कर लिया करती थी, आधा खाती थी आधा फैलाती थी। बाद में अम्मी इसके कपड़े बदलवा दिया करती थी,
لیکن آج چونکہ وہ کپڑے بدل چکی تھی اس لیے اس کو ناشتہ کرانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے گل کی آنکھوں کو بوجھل ہوتا محسوس کیا۔ چلو یہ اچھی بات ہے یہ سو جائے، ورنہ زنجیر ڈالنے کے بعد جو رونا پیٹنا ڈالتی ہے وہ برداشت کرنا دعا کے اعصاب کے لیے کٹھن مرحلہ ہوتا تھا۔ گل تو بہت اچھی بچی ہے، ابھی سو جائے گی، ہے نا؟ کسی بچے کی مانند اس کے کھلونے سمیٹتی وہ اسے سونے پر آمادہ کرنے لگی۔ خلاف توقع گل جلد سو بھی گئی۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم اور چھوٹی بچی کی مانند لگ رہی تھی۔ جاگتے ہوئے اس کے منہ جو اد کھلا رہتا تھا اس وقت بند تھا۔ کچن میں آنے پر پتہ چلا کہ ملیحہ نے ملازمہ کو چائے بنانے کے لیے بھیجا تھا، دوپہر کے کھانے پر بریانی کی فرمائش کی تھی، ساتھ یہ کہلوایا تھا کہ اسے دوپہر سے پہلے ہرگز ڈسٹرب نہ کیا جائے، کل ہونے والے کسی ٹیسٹ کی تیاری کرے گی اور جب پاپا جاگیں گے تو اسے ضرور بتا دیا جائے۔ دعا نے یہ تمام فرمان خاموشی سے سنے۔ بی بی جی، ملی باجی ہیں تو آپ کی بہن پر بڑے نخرے والی ہیں جی، ملازموں کو تو ایسے ہی سمجھتی ہیں جیسے انسان نہ ہو۔ چائے چھانتے ہوئے اس نے دعا پر اپنے خیالات ظاہر کیے، یہ سوچ کر دعا بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرے گی۔ اچھا تم جاؤ جلدی سے کپڑوں والا کام مکمل کر کے لاؤنج میں پہنچو، کافی دنوں سے تفصیلی صفائی کا سوچ رہی ہوں، لگے ہاتھوں آج وہ بھی ہو جائے۔ خلاف توقع جواب سن کر ملازمہ نے برا سا منہ بنایا اور جی اچھا کہہ کر چائے لے کر وہاں سے چلتی بنی۔ انہی کاموں کے چکر میں گھن چکر بنی دعا ایک بے حد گھبرا کر اندر کو بھاگی جب اس نے ملیحہ کی چیخ و پکار کی آواز سنی۔ اس نے پاپا کو بھی تیزی سے اس کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا، وہ بھی شاید ملیحہ کی آواز سن کر ابھی نیند سے جاگے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں سرخ اور حلیہ بے ترتیب تھا۔ وہ ابھی تک شب خوابی کے لباس میں تھے، ورنہ لباس کا بہت خیال رکھنے والے انسان تھے۔ دعا نے ہمیشہ نکسک سے باوقار انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ ملیحہ کے کمرے کی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ملیحہ نیچے پڑی گل کو بری طرح پیٹ رہی تھی، بہت مشکل سے پاپا نے اسے گل سے دور ہٹایا۔ کام ڈاؤن ملیحہ، کیا ہو گیا ہے بیٹا، بس کرو، ادھر آؤ، شاباش۔ پاپا اسے بہلا رہے تھے جبکہ سہمی ہوئی گل کو انہوں نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں میری اس اسائنمنٹ کا حشر جو صبح سے کمپلیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوں، سبمٹ کرانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے کل۔ کہلوا کے بھی بھیجا تھا ان لوگوں کو کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، ہزار بار کہا ہے اس جانور کو باندھ کر رکھا کریں، پتہ نہیں کہاں سے انک کی ڈبی لے کر ساری الٹ دی۔ یہ کہہ کر ملیحہ غصے میں اپنی وارڈروب کھول کر اس میں بیگ کھینچ کر نکالا اور کپڑے نکال کر غصے سے اس میں ٹھونسنا شروع کر دیے۔ توقیر احمد یہ دیکھ کر گھبرائے، گل کو باہر لے جاتی دعا بھی ٹھنک گئی۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا اس پاگل کو گھر میں رکھ کر پتہ نہیں کیا مل رہا ہے آپ کو، ہاں دوسرے ضرور ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب میں خالہ کے یہاں جا رہی ہوں، اس دن اس گھر میں قدم رکھوں گی جب اس گھر کے وجود سے پاک ہو جائے گا۔ توقیر احمد پریشانی اور بے قراری نظر انداز کرتے اس نے حقیر سے گل کی جانب اشارہ کر کے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا۔ دعا تڑپ کر رہ گئی۔ توقیر احمد بھی ملیحہ کے پیچھے ہی نکل گئے جبکہ دعا گل کو زبردستی گھسیٹتی اپنے کمرے تک لے کے آئی اور نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یقین ہو چلا تھا اب اس بار وہ بھی توقیر احمد کو ملیحہ احمد کی فرمائش پوری کرنے سے روک نہیں پائے گی۔ دروازے میں کھڑی امی نے حیرت اور تفتیش سے روتی ہوئی دعا کو کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی گل کو، اس کے کھلے منہ اور بہتی رال کو دیکھا اور کسی پریشان کن خیالات کے تحت تیزی سے اندر آئیں۔ دعا کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو، کیا ہو گیا، انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ دل ہی دل میں خود کو بھی کوسنے لگیں کہ باتوں میں انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسرے دعا کی طرف سے بے فکر بھی تھیں، انہیں یقین تھا کہ وہ گھر کو ان سے بھی زیادہ اچھا سنبھال سکتی ہے، لیکن اب دعا کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھیں۔ گل کو صحیح سلامت دیکھ کر کچھ ڈھارس تو بندھی لیکن یہ خیال ساتھ دامن گیر ہوا کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے دعا جیسی صابر اور معمہ فہم لڑکی کو رلا ڈالا تھا۔ دعا نے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی جلدی سب کچھ امی کو بتایا جسے سن کر ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یکایک انہوں نے گل کو بے دردی سے پیٹ ڈالا۔ تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی گل، جب سے پیدا ہوئی ہے میری سزا بڑھتی جا رہی ہے۔ دعا نے بامشکل ان کو گل سے چھڑا کر بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہیں امی آپ، اس معصوم کو کیا پتہ اس کا کیا قصور، وہ افسردہ سی بولی۔ گل اب سسکیاں بھرتے ہوئے اماں نے مارا کر رہی تھی۔ دعا اسے تھپکنے لگی۔ اب تمہارے پاپا کہاں ہیں دعا، کسی سوچ کے زیر اثر امی نے پوچھا۔ وہ تو ملی کے پیچھے گئے تھے، اس وقت شاید چھوڑنے بھی خود چلے گئے ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر ملیحہ اسی ضد میں کتنے ہی دن ایک دوسرے کے تعاقب میں گزرتے چلے گئے۔ پاپا منتیں کر کر کے تھک گئے۔
دعا کو اس نے کئی بار فون کر کے منانا چاہا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، جب تک گل اس گھر میں ہے وہ واپس نہیں آئے گی۔ بالآخر پاپا نے سرد لہجے میں دعا کو مخاطب کیا، گل کا سارا سامان پیک کر دو، میں اسے اسپتال چھوڑ آتا ہوں۔ بابا ہاں، انہوں نے پاگل خانے کے بجائے اسپتال کا لفظ کہا تھا، لیکن وہ دونوں ماں بیٹی سمجھ گئی تھیں۔ رفعت بیگم تو رو ہی پڑی اور توقیر احمد کو اس قدم سے باز رکھنے کے لیے منتیں کرنے لگیں۔ مت کریں ایسا ظلم توقیر احمد، مت کریں ایسا، خدا گواہ ہے میں نے ملیحہ کو اپنی بیٹیوں پر ہمیشہ فوقیت دی ہے، اس سے بڑھ کر سمجھا اسے۔ گل ایسی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ میں وعدہ کرتی ہوں اب اسے ہرگز کھلا نہیں چھوڑوں گی۔ ملی کو گل سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، مجھ بدنصیب کو مزید دکھ مت دیں۔ دعا سہمی ہوئی نظروں سے کبھی ماں اور کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ توقیر احمد پیشانی پر لادرات شکنیں لیے خاموش بیٹھے رہے۔ دعا آپ کو جیسا کہا ہے ویسا کریں، 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس۔ توقیر احمد سپاٹ چہرہ لیے وہاں سے اٹھ گئے۔ روتی ہوئی رفعت بیگم ایک دم جیسے ساکت رہ گئیں۔ معیز، ہاں معیز ایسا شخص ہے جو ملیحہ کی ضد کو ختم کر سکتا ہے۔ مایوسی کے گھر اندھیرے میں انہیں معیز کا خیال آیا۔ وہ آنسو صاف کر کے دعا کو بتا کر درمیانہ دروازہ کھول کر بہن کے گھر چلی گئیں۔ معیز اور سمیہ بیگم گھر پر ہی مل گئے۔ بہن کو سامنے دیکھ کر ضبط ہاتھ سے رخصت ہوا اور رو رو کر ساری کتھا کہہ سنائی۔ معیز خاموشی سے بیٹھا ساری بات سنتا رہا، پھر رفعت بیگم کی امید بھری نظروں پر صرف اتنا کہہ سکا کہ وہ ملیحہ کو اس کی ضد سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن زیادہ یقین دہانی نہ کر سکا۔ ملیحہ کو بچپن سے جانتا تھا، جس بات پر ایک دفعہ اڑ جاتی اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا ناممکن تھا، چاہے اس میں اس کا اپنا نقصان کیوں نہ ہو جاتا۔ رفعت بیگم کی حالت اور یہ سن کر توقیر احمد آج ہی ملیحہ کی فرمائش پوری کرنے والے ہیں، فوراً ہی ملیحہ سے ملنے چلا گیا، لیکن 2 گھنٹے بعد وہ بے حد مایوسی میں واپس آیا کہ ملیحہ اس سلسلے میں کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ خود بجھا بجھا اور افسردہ سا تھا، شاید اس لیے ملیحہ نے ہمیشہ اپنی ہی بات منوائی تھی اور وہ اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا کہ اس کی بات ماننے میں ہمیشہ خوشی محسوس کرتا تھا، اور بعض دفعہ ملیحہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں ملیحہ کی یہ بے جا ضد اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی، اور ہوا بھی وہی جیسا وہ چاہتی تھی۔ رفعت بیگم کا رونا پیٹنا، دعا کی التجائیں بیکار گئیں، اور تو اور تائیہ نے بھی توقیر احمد کو مناسب لفظوں میں روکنا چاہا، لیکن کل اگر توقیر احمد نے شیلا کی محبت کے آگے بے بس تھے تو آج بیٹی کی محبت ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ گل جاتے سمے اپنی بدقسمتی سے بے خبر تالیاں بجا بجا کر بہتی رار کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ دعا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا تو وہ زبردستی امی کو کمرے میں لے گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے بامشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، مگر پورا گھر ویران لگ رہا تھا۔ امی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھیں، خالہ بھی آ گئی تھیں، دونوں نے بامشکل نیند کی گولی کھلا کر ان کو لٹا دیا۔ توقیر احمد رات گئے واپس آئے۔ دعا کو ساری رات نیند نہ آ سکی، وہ بار بار گل کے خالی بستر کی طرف دیکھتی۔ وہ روز اسے بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کے بستر تک لاتی تھی، اس سے باتیں کرتی رہتی تھی، تبکتی رہتی تھی، جب تک نیند کی مہربان پری اس پر مہربان نہ ہو جاتی۔ اسی طرح بیدار ہونے پر اسے واش روم لے جانا، پھر ناشتے کے لیے آمادہ کرنا، بعض دفعہ تو اس چکر میں کالج سے بھی دیر ہو جاتی۔ گل کے ساتھ گزرا وقت یاد کر کے اب رات کا گہرا اندھیرا روشن سویرے میں بدل گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رفعت بیگم کا بیدار ہونے پر رو رو کر رات سے بھی بہت زیادہ برا حشر تھا۔ دعا نے ملازم کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگایا، کیونکہ توقیر احمد ہر کام کو مقررہ وقت پر کرنے کے عادی تھے۔ دنیا اور گھر کی اونچ نیچ کبھی ان کے معمول پر اثر انداز نہ ہوتی۔ ان کی ذات کے لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے کے عادی تھے۔ حسب معمول وہ ناشتے کی ٹیبل پر نک سک سے تیار موجود تھے۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں، انہوں نے دعا کی روئی ہوئی آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیٹی ہوئی ہیں اندر، دعا نے آہستہ سے کہا۔